ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈین وزیر صحت کرسٹین ایلیٹ نے کہا ہے کہ اسٹے ایٹ ہوم آرڈر ختم ہونے کے بعد حکومت تفریحی سہولیات 2 جون سے دوبارہ کھولنے جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر صحت کرسٹین ایلیٹ نے کہا ہے کہ اسٹے ایٹ ہوم آرڈر ختم ہونے کے بعد حکومت تفریحی سہولیات 2 جون سے دوبارہ کھولے گی۔ حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کی تیسری خطرناک لہر کے پیش نظر تمام تفریحی سہولیات کو 16 اپریل کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس میں 2 ہفتوں کی مزید توسیع کی گئی۔ کوئنز پارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر صحت کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کا خیال ہے کہ تفریحی سہولیات پر عائد پابندی کو اٹھانا فی الحال مناسب نہیں، تاہم اس کے باوجود کچھ تفریحی سہولیات جلد ہی دوبارہ کھول دی جائیں گی اور عین ممکن ہے کہ یہ اسٹے ایٹ ہوم آرڈر کی میعاد ختم ہونے سے پہلے ہی ہو۔ کرسٹین ایلیٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسا کرنا بلا شبہ ہمارے لیے غیر ذمہ دارانہ ہوگا۔ پریمیئر ڈگ فورڈ نے تفریحی سہولیات کی بندش کا دفاع کیا ہے تاکہ نقل و حرکت کو کم کیا جا سکے اور لوگوں کو غیر ضروری مقاصد کے لیے گھر چھوڑنے سے حوصلہ شکنی کی جائے۔ علاوہ ازیں پریمیئر ڈگ فورڈ نے ہفتے کے آخر میں صحافیوں کو یہ اشارہ دیا کہ اس سال سمر کیمپوں کو کھولنے کی اجازت ہوگی، حالانکہ انہوں نے کوئی اضافی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ انہوں نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ اس میں راتوں رات کیمپ شامل ہوں گے یا صرف دن کے کیمپ شامل ہوں گے۔ کینیڈین ٹی ڈی بینک پر صارفین کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ریٹائرمنٹ سیونگ پلان کو کھونے کا الزام عائد کر دیا گیا ہے، تاہم ٹی ڈی بینک کی جانب سے اس الزام کی تردید کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین ٹی ڈی بینک پر صارفین کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ریٹائرمنٹ سیونگ پلان کو کھولنے کا الزام عائد کر دیا گیا ہے، تاہم ٹی ڈی بینک کی جانب سے اس الزام کی تردید کی گئی ہے۔ 2 صارفین 64 سالہ بھوپندرا اور ان کی اہلیہ انیلا نارسے کی جانب سے ٹی ڈی بینک پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہیں اپنے آر ایس پیز سے محروم کر دیا گیا ہے۔ 1 سال پہلے بھی ایک صارف کی جانب سے اسی طرح کی تشویش کا اظہار بھی کیا گیا تھا، تاہم بینک نے الزام کو مسترد کر دیا۔ بھوپندرا اور ان کی اہلیہ الینا نے کہا ہے کہ انہوں نے 1994 میں کینیڈا ٹرسٹ کے توسط سے اپنے آر ایس پیز میں تقریباً $10,000 کی رقم جمع کرائی تھی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 1996 میں نیوزی لینڈ میں ملازمت کے سلسلے میں انہیں کینیڈا چھوڑنا پڑا اور ریٹائرمنٹ کے بعد جب بینک سے آر ایس پیز کے بارے میں معلومات لینے کے لیے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ آر ایس پیز موجود ہی نہیں ہے۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ بینک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں ہمارے پیسوں کا اس وقت تک خیال رکھنا چاہیے جب تک ہم اسے واپس نہیں لینا چاہتے۔ مہلک وبا کورونا وائرس سے کینیڈا بھر میں ہلاکتیں 24,983 ہو گئیں، جبکہ 12,41,500 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 13,34,108 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 24,983 ہو گئیں، جبکہ 12,41,500 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,19,576 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 8,470 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,63,847 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,042 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ صوبے میں 2,19,682 افراد کورونا وائرس سے دنیا بھر میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 14,30,81,000 سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 1,78,18,000 سے زائد ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب دنیا میں 16,43,05,000 سے زائد افراد متاثر اور 34,05,682 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 14,30,81,000 سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 1,78,18,000 سے زائد ہے۔ امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,533,000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3,37,47,000 سے زائد متاثر ہیں۔ بھارت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,52,28,000 سے زائد ہے اور 2,78,751 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔
برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,56,61,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 4,36,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس میں 58,81,137 افراد متاثر اور 1,07,812 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں 51,27,000 افراد کرونا سے متاثر اور 44,983 ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس میں 49,57,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 1,16,575 ہے۔ برطانیہ میں 44,52,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہیں اور 1,27,684 اموات ہو چکی ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 44ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 7,174 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 4,33,980 تک جا پہنچی ہے۔ بھارتی ریاست گجرات میں سمندری طوفان تاؤتے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں 21 افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی ریاست گجرات میں سمندری طوفان تاؤتے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں 21 افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارت کو 30 سال کے بدترین سمندری طوفان کا سامنا ہے۔ 185 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والا طاقتور طوفان تاؤتے بھارتی ریاست گجرات سے ٹکرایا تو سمندر میں 10 فٹ اونچی لہریں پیدا ہوئیں اور بارشوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ طوفان نے کرونا وبا سے نبرد آزما بھارتیوں کو ایک اور امتحان میں ڈال دیا۔ بجلی منقطع ہونے کے باعث ICU میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم وزیر اعلیٰ گجرات نے ہنگامی بنیاد پر موبائل جنریٹرز فراہم کیے، جبکہ کرونا کی شدید علامتوں والے 600 سے زائد مریضوں کو دوسرے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ طوفان کے باعث گجرات کے ساحلی علاقوں سے 2 لاکھ افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی، جبکہ مختلف حادثات میں 21 افراد ہلاک ہو گئے اور 100 سے زائد لاپتہ ہیں۔ لاپتہ ہونے والوں میں اکثریت ماہی گیروں کی ہے، جو طوفان کے وقت سمندر میں موجود تھے۔ دوسری جانب ممبئی کے سمندر میں 273 افراد لاپتہ ہو گئے، جن میں اکثریت ماہی گیروں کی ہے۔ بھارتی بحریہ کے 2 جہازوں نے ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کے دوران 148 افراد کو بحفاظت نکال لیا۔ ادھر طوفان نے کیرالہ، راجستھان اور ممبئی کے ساحلی علاقوں میں بھی نقصان پہنچایا۔ ان ریاستوں میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کیرالہ میں 1500 مکانات تباہ ہو گئے، جبکہ راجستھان میں درخت جڑ سے اکھڑ کر گھروں پر گرنے سے کئی افراد زخمی ہو گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کی حمایت پر امریکی صدر جو بائیڈن کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت کر کے اپنے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگ لیے ہیں۔ ہم اب مزید خاموش نہیں رہ سکتے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوگان کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت کر کے اپنے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگ لیے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوگان نے اسرائیل کی حمایت پر امریکی صدر جو بائیڈن کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت کر کے اپنے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگ لیے ہیں۔ جو بائیڈن اپنے خون آلود ہاتھوں سے تاریخ رقم کر رہے ہیں اور ہم اب مزید خاموش نہیں رہ سکتے۔ ترک صدر نے جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے پر بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر نے اسلحہ ڈیل پر دستخط کیے ہیں، جبکہ فلسطینی علاقوں میں ظلم و ستم جاری ہے اور خون بہایا جا رہا ہے، تاہم امریکہ اس کی حمایت کر رہا ہے۔ غزہ پٹی اور مغربی کنارے بشمول مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی جارحیت ایک ہفتے سے جاری ہے۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں غزہ پٹی، مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 212 ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ غزہ پٹی اور مغربی کنارے بشمول مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی جارحیت ایک ہفتے سے جاری ہے۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں غزہ پٹی، مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 212 ہو گئی، جن میں 61 بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والوں میں 35 خواتین اور 16 بزرگ بھی شامل ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 1500 تک جا پہنچی ہے۔ غزہ میں گزشتہ رات اسرائیل نے 30 فضائی حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے جنوبی علاقوں پر شالنگ کی، جبکہ لبنان سے 6 راکٹ اسرائیل پر داغے گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ نے $735 ملین کا مخصوص اسلحہ اسرائیل کو فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
امریکہ نے اسرائیل کو اسلحہ دینے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق بائیڈن انتظامیہ نے $735 ملین کا مخصوص اسلحہ اسرائیل کو فروخت کرنے کی منظوری دی۔ امریکی میڈیا نے بتایا کہ امریکی کانگریس کو اسلحہ ڈیل کے بارے میں رواں ماہ ہی مطلع کیا گیا تھا، تاہم اس باز کانگریس ممبران اسلحہ ڈیل پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے سے خطے میں تناؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق کانگریس کو اطلاع ملنے کے 20 دن کے اندر اعتراض داخل کرنا ہوتا ہے، جبکہ ڈیموکریٹ پارٹی بھی اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے پر منقسم ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اسلحہ فروخت کی منظوری جاری تنازع سے پہلے دی گئی تھی۔ خیال رہے کہ اسرائیل کی جانب سے گزشتہ کئی روز سے غزہ پر بمباری کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں بچوں اور خواتین سمیت 200 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں گھر و عمارتیں بھی تباہ کر دی گئی ہیں اور اب تک 10,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔